احباب ذی وقار، حالیہ فتنوں میں ایک بڑا فتنہ آپ نے بہاولپور یونیورسٹی کا سنا بھی ہے اور اس کی خبروں کو دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ اللہ رب العالمین بسا اوقات کسی مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور کبھی کسی زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے محرکات کیا تھے، ان پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور اگر ہم اسے فقط ایک واقعہ سمجھ کر کے اگنور کر دیں یا اس پر تبصرہ کر کے اسے ختم کر دیں تو یقیناً اس طرح کے واقعات آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، جبکہ میں اور آپ یا کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی اخلاق پسند آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے واقعات ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال قبل جو رشد و ہدایت کا ذریعہ، قانون، طریقہ بتایا تھا، اگر اسے فالو کیا جاتا تو آج یہ اتنا بڑا واقعہ کبھی نہ ہوتا۔ اور وہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد دونوں کو الگ الگ حدود دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے حیا کریں گے، شرم کریں گے، با پردہ رہیں گے، اور مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھے گا اور غیر محرم عورت غیر محرم مرد کو نہیں دیکھے گی۔ یہ آج کا قانون نہیں ہے، یہ آج سے 1450 سال قبل کا اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور ہم لوگ جب یہ ممبروں سے، مسجدوں سے یہ واز کرتے ہیں تو لوگ ہمیں شدت پسند کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے مولویوں کی بنائے ہوئی قانون ہے نا، یہ تم آج وہ دور نہیں ہے مولوی صاحب، آج وہ دور نہیں ہے جس دور کی آپ بات کرتے ہیں۔ آج کھلی طبیعت کا دور ہے، انجوائے کرنے کا دور ہے، آج اعتماد اور بھروسے کا دور ہے، لہذا نکلنا چاہیے اور بے پردہ نکلنا چاہیے۔ اور جب اس طرح کا بھیڑیا واردات کر کے نکل جاتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ہم یہی پھر بھی عرض کریں گے کہ آج بھی کامیابی اس امت کی اسی قانون میں ہے جو قانون اللہ نے قرآن میں آج سے صدیوں قبل بیان کر دیا ہے۔ وہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی سب سے عظیم خواتین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور نبی کی بیٹیوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنہ عورتوں کو یہ آرڈر کیجئے، قل فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر موٹی چادریں اوڑھ کے رکھیں، با پردہ ہو کے رہیں، اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں رہیں اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلیں۔ یہ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو، اور وہ بیویاں جو قوم کی مائیں ہیں، جن کے بارے میں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا برائی کا، لیکن ان کو بھی پردے کا حکم دیا گیا۔ اور نبی کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی عورت، اس کو بھی پردے کا حکم دیا گیا اور ان سے بھی حیا کا درس دیا گیا، اس لیے کہ یہ قانون اللہ کا جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، تاکہ کل آنے والے دور میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے تو دل کا پردہ ہے، ہمارے تو ذہن و دل و دماغ کا پردہ ہے۔ اگر وہ پاکیزہ ہستیاں پردہ کر سکتی ہیں، میں اور آپ، ہماری بہن بیٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور دوسری بات، عورت کو حکم کیا دیا گیا کہ عورت کیا کرے؟ بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلے۔ ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ ذرا میں اور آپ اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول پہ نظر تو دوڑائیں۔ ہماری خواتین گھروں میں ہوتی ہیں تو اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، لیکن جب بازار جانا ہوتا ہے تو رنگ ڈھنگ تبدیل ہو جاتا ہے، نیا کپڑا پہنا جاتا ہے،
خوشبو لگائی جاتی ہے، اچھا جوتا پہنا جاتا ہے، کیوں؟ خاوند تو گھر میں ہے۔ یہ بازار میں زیب و زینت کا اظہار کس کے لیے کر رہی ہے؟ یہی حال یونیورسٹیوں کا ہے، یہی حال اسپتالوں کا ہے۔ یا آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی اسپتال میں چلے جائیں، وہاں جا کر کے دیکھیں وہ نرسیں، وہ ڈاکٹریں، وہ ٹیچریں، وہ اسٹوڈنٹس، وہ کیا کر رہی ہیں؟ یہی حال ہے۔ خوشبو لگا کر کے، بے پردہ ہو کر کے زیب و زینت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اس قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ میری اور آپ کی بہنیں بیٹیاں ہیں۔ جب ان کے ساتھ کل کوئی بھیڑیا واردات کرے گا، پھر ہم روئیں گے، پھر ہم چیخیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عزت ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، جو آنے جانے والی نہیں ہوتی، کہ بار بار آئے گی، بار بار کمائیں گے، بار بار رلائیں گے۔ دولت آئے، رل جائے، لٹ جائے، کوئی بات نہیں، دولت دوبارہ آ جائے گی، لیکن عزت دوبارہ نہیں آتی۔ عزت کو حفاظت کیا جاتا ہے، عزت کو نیلام نہیں کیا جاتا۔ اور ہماری عورتیں، ہماری خواتین اگر اپنی عزتوں کی حفاظت نہیں کریں گی تو کوئی دوسرا بندہ ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دیکھیے جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو جو خوشبو لگا کر کے بازار میں نکلتی ہے، اس عورت کو زنا سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا یہ عورت زانیوں عارتیوں کی طرح ہے۔ کہ جو عورت زنا کرنے والی ہے نا، یہ عورت اس عورت کی طرح ہے کہ جو عورتوں کو، مردوں کو مائل کرنے والی ہے۔ خوشبو لگاتی ہے، جو مرد خوشبو لیتا ہے اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے برائی کا، اور یہ مائل کرتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خبر دی ہے، دو گروہ جہنم میں، دو گروہ جہنم میں، اور ایک گروہ وہ ہے جو لاٹھیاں لے کر کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ہانکتا ہے، اور اس سے آپ باخبر ہیں۔ جانتے ہیں نا ظلم کرنے والا گروہ لاٹھیاں لے کر کے، اور دوسرا گروہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ان عورتوں کا ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہے۔ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، مائل کرنے والی ہیں اور مائل ہونے والی ہیں۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی اور جنت کے قریب بھی نہیں بھٹک سکیں گی۔ بس ایک دو منٹ مجھے دیں، بات مکمل ہونے والی، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی ان عورتوں کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہیں۔ یہ جنت کی خوشبو بھی، حالانکہ جنت کی خوشبو ایک حدیث کے مطابق 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، اتنی دور سے آنے والی جنت کی خوشبو، اور یہ جنت کے اتنا قریب بھی نہیں بھٹک سکے گی۔ یہ کون ہے؟ وہ عورت جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ نظر آتی ہے، یعنی ہاف لباس پہنتی ہے۔ ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں؟ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کیجیے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رکھیے، اور اگر بازار میں جاتی ہیں، ہاسپٹل میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو باپردہ ہو کے جائیں، مخلوط نظام میں نہ جائیں، اور باپردہ ہونے کے ساتھ ساتھ غیر محرم مردوں کے ساتھ مشابہت، ان کے ساتھ میل جول، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور ان کے ساتھ کھانا پینا، اور ان کے ساتھ یارانہ نہ کریں، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں وہ ان کے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے پردہ اسلام کا اولین تقاضا ہے، اور اس میں عورت کی حفاظت ہے، مرد کی نہیں ہے۔ اس میں حفاظت کس کی ہے؟ عورت کی ہے، کہ عورت باعزت رہے گی، محفوظ رہے گی، با پردہ رہے گی تو محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی، اور اپنے گھروں میں نظر دوڑا کر کے ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔